اپنی ذہنی صلاحیت پر اٹھنے والے سوالات کی ہفتوں مزاحمت اور اس اصرار کے بعد کہ وہ الیکشن کی دوڑ میں موجود رہیں گے، صدر جو بائیڈن نے اتوار کو اعلان کیا کہ وہ اپنی انتخابی مہم ختم کر رہے ہیں اور نومبر میں دوبارہ انتخاب نہیں لڑیں گے۔ اتوار کو 2 بجے دوپہر سے کچھ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ صدر کی حیثیت سے آپ کے لیے خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگرچہ ان کا ارادہ دوبارہ منتخب ہونے کی کوشش کرنا تھا، انہیں یقین ہے کہ یہ ان کی ڈیموکریٹک پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے کہ وہ دوڑ سے دستبردار ہو جائیں اور اپنی بقیہ مدت بطور صدر اپنے فرائض کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز کریں۔ صدر بائیڈن نے ایک غیر معمولی پارٹنر ہونے پر کاملا ہیرس کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک اور پوسٹ میں انہوں نے کاملا ہیرس کے پارٹی کی نامزد امیدوار ہونے کی مکمل حمایت کی۔ سیاسی طور پر یہ بامانی ہوگا کیونکہ یہ مندوبین جو بائیڈن کے حامی ہیں وہ یقیناً ان کی بات سنیں گے، لیکن وہ خود بخود اپنے مندوبین کو ہیرس یا کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتے۔ تقریباً تمام 3,896 ڈیموکریٹک پارٹی مندوبین نے ملک میں پرائمری مقابلے جیتنے والے جو بائیڈن کو آئندہ ماہ ریاست ایلینوائے کے شہر شکاگو میں ہونے والے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن DNC قوانین کے تحت ان وعدوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسے مطالبات نے زیادہ زور پکڑا کہ بائیڈن کو اب مشعل کسی اور کو سونپ دینی چاہیے، اور یہ مطالبہ کرنے والوں میں اعلیٰ ڈیموکریٹک قانون ساز بھی شامل تھے۔ AP اور NORC کے ایک نئے سروے کے مطابق 58% ڈیموکریٹس کے خیال میں نائب صدر کاملا ہیرس ایک اچھی صدر بنیں گی۔ مجموعی طور پر 30% امریکیوں کا خیال ہے کہ وہ اچھی صدر ہوں گی۔ اگر ڈیموکریٹس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار کے لیے ٹکٹ دینا ہے تو انہیں ان کے نائب صدر کے عہدے کے لیے امیدوار پر بھی تصفیہ کرنا ہوگا۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے کسی وقت امریکی عوام سے خطاب کریں گے اور اپنے فیصلے کی مزید تفصیل بتائیں گے۔ جمعرات کو ریپبلکنز کی جانب سے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کیا۔ بددیانت جو بائیڈن صدر کا انتخاب لڑنے کے قابل نہیں تھے اور یقینی طور پر خدمات انجام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ پیٹسی ویراکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔